کہ وہ جو کلپ ایک ریپبلک ٹی وی کا جو چلایا جا رہا تھا پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر، اور جس میں کہ میڈیا سے یہ بتایا جا رہا تھا یا کہ سمجھے کہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہمارے 3 طیارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں، وہ جو کلپ تھا وہ فیک تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ پی ٹی وی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے رافیل جہاز کو گرا دیا ہے۔ اب یہ جو تصویر ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا، یہ جہاز کی تم نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی اصلیت اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ اصل میں یہ تصویر 3 سال پرانی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پی ٹی وی کی دیکھیں، وہی جہاز کی تم نظر آ رہی ہے، یہی تصویر آپ دیکھیں اوپر تو آپ کو نظر آئے گا یہ 3 سال پرانی ہے۔ یعنی آپ کا سرکاری چینل اصل تصویر نہیں ابھی تک آئی، تو بھائی کوئی اے آئی سے جنریٹ کر لو۔ جی ہاں، میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ کلپ جو تھا وہ فیک تھا، وہ جھوٹی خبر تھی جو پاکستان ٹی وی چینلز دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرا دیے، اور جو ہے وہ بھاگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف بھاگ گئے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ وائٹ کلر کا جو کپڑا لہرایا جاتا ہے یا فلیگ لہرایا جاتا ہے امن کا، وہ بھی لہرایا۔ یہ تمام نیوز، یہ تمام خبر جھوٹی تھی۔ ہمارے پاس AK-47 ہو یا مشین گنیں ہوں یا جو بھی ہے، اس سے فائرنگ ہو رہی ہے، بالکل درست ہے، یہ ویڈیوز بھی آئی ہیں، موجود ہیں۔ جو سچ ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ خیالی پلاؤ کہ وہ ایئرپورٹ بھی تباہ کر دیا ہم نے، وہ بھی تباہ کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی تک کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے۔ اس سے جی پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو کلیمز کیے گئے ہیں کہ انہوں نے جی 5 طیارے گرا لیے، اتنا یہ کر دیا، ادھر سے ڈرون گرا لیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں جو چل رہی ہیں، وہ تمام کی تمام فیک ہیں۔ ہم جا کے ان کے ایئرپورٹ 2 تباہ کر دیتے ہیں، ان کی ایئر فورس کے امپورٹنٹ ایئرپورٹ تباہ کر دیتے ہیں، ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں بھارت بدلہ نہیں لے گا؟ بھارت جوابی اٹیک نہیں کرے گا؟ ہمارا بھی کچھ تباہ نہیں ہوگا اس کے بعد؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو مینز یہ ساری فیک نیوز ہے۔ نمسکار دوستوں، چینل پر آپ کا ہاردک ابھیندن ہے۔ دوستوں، جموں اینڈ کشمیر میں ہوئے ہردے بیدارک گھٹنا میں جو بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کو ہم ونمر شردھانجلی دیتے ہیں اور ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان پونیہ آتماؤں کو اپنے شری چرنوں میں استھان دے۔ دوستوں، جو بھی یہ جگن اپرادھ کیے ہیں، جو انسان کے روپ میں جو بھیڑیے ہیں، اور انہوں نے جو یہ اپرادھ کو انجام دیا ہے، ان کی بھی زندگی زیادہ ان کی بچی نہیں ہے دوستوں، کیونکہ انڈین آرمی ان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہو چاہے کیوں نہ ہوں، وہاں سے کھینچ کر مارے گی ان کو، وہاں سے ڈھونڈ کر مارے گی ان کو دوستوں۔ اب دوستوں، انڈیا نے اپنے رافیل جیٹس اور تینوں آرمی کو اسٹینڈ بائی پر رکھ دیا ہے پوری پریپریشن کے ساتھ۔ تو ان قائر پاکستانیوں کو اب ڈر ستا رہا ہے کہ انڈیا کیا کرے گا، کتنے لوگوں کو مارے گا، کس طرح سے مارے گا۔ تو دوستوں، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی قائر کہہ کیا رہے ہیں۔ دوستوں، اس دکھ کی گھڑی میں ہم سبھی لوگوں کے ساتھ میں ہیں۔ جے ہند۔ ایک تصویر چل رہی ہے یہ، اور یہ پی ٹی وی بھی دکھا رہا ہے اور پاکستان کے سارے میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں کہ جیسے یہ بھارتی جہاز کے ملبے کی تصویر ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پرانی تصویر ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ 2021 کا MiG-21 جو گرا تھا، یہ اس کی تصویر ہے۔ لیکن یہ پی ٹی وی سمیت تمام پاکستان کے چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تصویر جو بھارتی جہاز گرایا ہے۔ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ ہم کریکٹ خبریں دیں؟ کیونکہ اسی سے بیانیہ بنتا ہے۔ جنگ کے دوران غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کی تضلیل بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم وہ تضلیل نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ان کو بے وقوفوں کو کرنے دیں گے۔ ہم آپ کو صرف کنفرم رپورٹ دیں گے۔ فار ایگزامپل، اب آپ یہ دیکھیں، یہ پی ٹی وی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے رافیل جہاز یا جو بھی طیارہ ہے وہ گرا دیا ہے۔ اب یہ جو تصویر ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا، یہ جہاز کی تم نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی اصلیت اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اصل میں یہ تصویر 3 سال پرانی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پی ٹی وی کی دیکھیں، وہی جہاز کی تم نظر آ رہی ہے، یہی تصویر آپ دیکھیں اوپر تو آپ کو نظر آئے گا یہ 3 سال پرانی ہے۔ یعنی آپ کا سرکاری چینل اصل تصویر نہیں ابھی تک آئی، تو بھائی کوئی اے آئی سے جنریٹ کر لو۔ فار ایگزامپل، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ آپ نے اگر صرف دکھانا ہے کہ آپ نے جہاز گرا دیا تو یہ کافی ہے، لیکن فیک امیج سے بھارت کو بیانیہ ملے گا کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب نیکسٹ آپ کو صورتحال بتاتا ہوں، کیونکہ 2 ایسے امیجز آ رہے ہیں۔ ایک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا خبروں میں،
یہ بھی ایک جہاز کا امیج ہے, یہ بھی 8 مہینے کم از کم پرانی ہے. یہ 3 ستمبر 2024 کو بھارت کا MiG 29 گرا تھا. یہ اس کی تصویر ہے جو پاکستانی میڈیا چلا رہا ہے. تو یہ میں نے اس لیے کلیئر کیا کہ پہلے جو فیک نیوز ہے اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں. بھارت نے پاکستان کے اندر گھسنے کا اس بار نہیں کہا تھا, بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کے اندر سے, جو ان کی پلاننگ ابھی تک سامنے آ رہی تھی, جو آپس میں چارٹر بھی تھا, جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ سے بات کر رہے تھے, کہ اس بار ہم بھارت کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے ٹارگٹ کے نشانہ بنائیں گے. اب رافیل جہاز کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے. تو جو یہ BVRs ہوتے ہیں, یہ 150 کلومیٹر 180 کلومیٹر تک میزائل مار سکتے ہیں. لیکن ان کا رافیل جہاز میں ایک میزائل لگتا ہے, اس کا نام ہے اسکالپ کروز میزائل. یہ جو اسکالپ کروز میزائل ہے, اس کی جو رینج ہے میرے پاکستانیوں, وہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے. یعنی اگر میں پورا انڈیا کا دیکھوں تو راجستھان سے بھی اگر رافیل جہاز حملہ کرے تو بھاولپور پہ وہ حملہ کر سکتا ہے. کہ اگر بھارتی طیاروں نے میزائل مارے ہیں اور وہ میزائل نشانے پر لگے ہیں جو وہ نشانہ لینا چاہ رہے تھے, تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. واٹ اف, کیونکہ رافیل جہاز ایٹمی حملہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے, واٹ اف وہ ایٹمی میزائل ہوتے, پھر ہمارا تو پورا شہر صفائی ہستی سے مٹ جاتا. کل جو اٹیک ہوا اس میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ٹارگٹ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ بھارت نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مسعود اظہر اور کہہ لیجیے حافظ سعید, ان لوگوں کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس میں سے مسعود اظہر کے کہا گیا ہے فیملی کے کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کو مار گرایا گیا ہے. یہ بات بھی جو ہے وہ میڈیا میں مسلسل آ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستانی میڈیا میں کل رات سے جو ہے کہا گیا کہ جی بھارت سے 10 کے قریب طیارے آئے اور ان میں سے 5 جو ہے وہ ہم نے گرا دیے. ان میں سے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے ڈرون جو ہے وہ بھی گرا دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ وائٹ کلر کا جو کہہ لیجیے کپڑا ہے وہ ہلایا گیا بھارت کی طرف سے, اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے ایریا میں بھاگ گئے اور پاکستان نے یہاں سے ان کے اوپر مسلسل اٹیک کیا. اور اس کے بعد وہاں پر بھی کچھ کیجولٹیز ہوئیں, اور بھارتی میڈیا نے اس کیجولٹیز کو اور اس پاکستان کے اٹیک کو بتایا اور کہا کہ جی ہاں جی ہمارے 3 طیارے یا ہمارے 3 جٹ جو تھے وہ یعنی کہ فائٹر جٹ جو تھے وہ گرا دیے گئے. اب یہ خبر جو تھی جی وہ بالکل چل رہی تھی پاکستان کے میڈیا پہ کل رات سے, دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. اب ہوا کیا ہے جی, کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ وہ جو کلپ ایک ریپبلک ٹی وی کا جو چلایا جا رہا تھا پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر, اور جس میں کہ میڈیا سے یہ بتایا جا رہا تھا یا کہ سمجھے کہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہمارے 3 طیارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں, وہ جو کلپ تھا وہ فیک تھا. جی ہاں, میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ کلپ جو تھا وہ فیک تھا. وہ جھوٹی خبر تھی جو پاکستان ٹی وی چینلز دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرا دیے اور جو ہے وہ بھاگ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف بھاگ گئے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ وائٹ کلر کا جو کپڑا لہرایا جاتا ہے یا فلیگ لہرایا جاتا ہے امن کا, وہ بھی لہرایا. یہ تمام نیوز اب جو لوگ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے پاکستان میں, اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تمام خبر جھوٹی تھی. جہاں تک انڈین میڈیا کے کلپ کی بات ہے تو وہ ڈب کیا گیا تھا, اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی تھی ڈبنگ کرتے وقت وہ اردو استعمال کی گئی تھی. اور جب انڈین میڈیا بات کرتا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ہندی میں بات کرتے ہیں, اردو کے ورڈز اس میں بہت کم ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں اور میرے جیسے کچھ ہی پینلسٹ ایسے ہیں جو ہر بات کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے روٹس جو ہیں وہ بھارت سے, لیکن جو اس طرف کے پنجابی سائڈ سے جو پینلسٹ جاتے ہیں وہ اکثر کچھ ورڈز جو ہے اس کو وہ نہیں سمجھ پاتے, اور اس کے بعد اکثر وہ پوچھتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں کہ ہیں کیا کہا. لیکن یہ کلپ جو بنایا گیا اور اس کو جو ٹی وی چینلز پہ پاکستان کے چلایا گیا, یہ کلپ فیک تھا. اس کے اوپر ڈبنگ تھی, اور ڈبنگ کیونکہ ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کے نہیں کی گئی تھی تو وہ اردو کی ڈبنگ کی گئی تھی. اس سے جی پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو کلیمز کیے گئے ہیں کہ انہوں نے جی 5 طیارے گرا لیے, اتنا یہ کر دیا, ادھر سے ڈرون گرا لیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں جو چل رہی ہیں وہ تمام کی تمام فیک ہیں.